اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہمارا مفہوم زنا کا عذاب اور اس کی کیا کیا سزا ہے اور زناکار کے چہرے کے کیا لمحات ہوتے ہیں بیان کریں گے۔ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ چند لمحے کی لذت کے لیے بندہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ چند لمحے لذت کے لیے بندہ اللہ کی دربار سے دھتکارا جائے، ایسا گناہ اتنا بڑا اور کبیرہ گناہ، دوستو سوچو، اس سے بچو، خدا کے لیے اس سے بچو۔ زناکار کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ زناکار کا نفس 100 گز لمبا کر دیا جائے گا اور اس کے ایک طرف بچھو اور دوسری طرف سانپ چھوڑ دیے جائیں گے، جو اس کو کاٹیں گے اور اسے پیاس کی شدت ہوگی اور وہ پیاس کی شدت میں پانی مانگے گا اور اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ دیکھو دوستو، کتنی دردناک اذیت ہے۔ کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو؟ عورتوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی شرمگاہوں میں جلتے ہوئے انگارے، کتنی دردناک اذیت ہے۔ پھر بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ زنا ایک لعنت ہے۔ زنا سے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ زنا کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت کے دن زانی کے جسم سے بدبو نکلے گی۔ روز محشر جب انسان اٹھایا جائے گا نا، تو زانی اپنی بدبو سے پہچانے جائیں گے۔ زانی کے جسم سے ایک بہت بری بدبو نکلے گی۔ زانی اپنی بدبو سے پہچانے جائیں گے۔ زنا ایک باغ ہے جو انسان کو اپنے اندر کی خوبصورتی دکھا کر اپنی طرف کھینچتا ہے، چند لمحے کے لیے صرف۔ زنا ایک باغ ہے جو اپنے اندر کی خوبصورتی انسان کو دکھا کر اپنی طرف کھینچتا ہے، صرف چند لمحے کے لیے۔ حقیقت میں وہ باغ عورت کا جسم ہے، جس کو دیکھ کر تم لوگ اپنے نفس کے قابو میں آ جاتے ہو۔ انسان کو چاہیے، ایک جگہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ کسی مسجد میں یا کسی کے گھر آئی، اسے پناہ چاہیے تھی ایک دن کے لیے۔ اس نے پناہ مانگی اور اس نے پناہ اسے دے دی۔ وہ سامنے چارپائی پہ لیٹ گئی یا بیٹھ گئی، جو بھی ہے۔ میں آپ کو صرف مختصر بتاؤں گا کہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ تو وہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو نا، دیا اس نے جلایا ہوا تھا، اس دیے کے اوپر اپنی انگلی کو لے کر جاتا، آگ کے اوپر رکھتا، پھر پیچھے کھینچ لیتا۔ یہ عمل اس نے 2-3 بار کیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، وہ عورت جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اسے بولتا ہے کہ اے لڑکی، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو اس نے پوچھا کہ میں خدا کی قسم، مجھے یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا تھا جو رات کو تم کر رہے تھے۔ اس نے پھر کہا کہ جانے دو۔ پھر اس نے پوچھا دوبارہ، تو اس نے بتایا کہ یار، میں اپنا ہاتھ جو ہے نا آگ پر رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ آگ تم برداشت کر دو گے تو پھر تم کچھ بھی کر سکتے ہو،
پر برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے اپنے نفس کو بولا کہ اگر یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ آگ کیسے برداشت کرو گی جو 70 گنا اس آگ سے زیادہ ہے۔ دوستو، یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے آپ کے لیے۔ اور زناکار کے لیے بولا گیا ہے کہ زناکار کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کا یہ منظر پتہ نہیں کتنا لمبا ہوگا، لیکن ہے۔ وہاں کا ایک دن یہاں کے کئی صدیوں کے برابر ہے۔ بند کر دیا جائے گا اور اس میں ایک بہت بڑا بچھو ہوگا جو اسے کاٹے گا۔ مختلف وضاحات ہیں، عبرتناک کہانیاں ہیں آپ کے لیے۔ عبرت حاصل کرو ان سے اور ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ کی پناہ مانگو اس بدکار گناہ سے، اس کبیرہ گناہ سے اللہ کی پناہ مانگو دوستو۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اور زانی جس کو دیکھ کر تم لوگ اپنے نفس کے قابو میں آ جاتے ہو، زانی کا دل سخت ہو جاتا ہے، زانی کا دل سخت ہو جاتا ہے، زانی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، تنگ کر دیا جاتا ہے زانی کا رزق۔ سوچو کہ جس کو یہاں سکون نہیں تو آخرت میں کیا سکون ہوگا۔ اگر زانی کا رزق تنگ ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے، عبادت سے جاتا رہے، اور جس کے لیے ادھر دنیا میں سکون نہ ہو وہ آخرت میں کیا سکون میں رہے گا۔ زنا کرنے والے کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ زانی کے چہرے کو آخرت میں خدا تعالی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ابے بدبخت ہے وہ انسان جس کو مالک کی ذات نہ دیکھے۔ حضور علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کر چہرہ مبارک پھیر لیں، اس کے لیے اس سے بڑی لعنت کیا ہے۔ ارے اللہ کے خوف سے ڈرو اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ حضور کہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ اس بیماری سے بچو۔ زانی کا منہ مرتے وقت خانہ کعبہ کی طرف کرو گے۔ جب تم قبر میں اتارو گے نا زانی کو، اور اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں ہر ایک کا، لیکن جب تم اس کو قبر اس کی بند کر کے گھر آ جاؤ گے، اس کا منہ پھر دوسری طرف ہو جائے گا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں رہے گا۔ اللہ کے لیے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر نظر رکھو اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ اور انہیں بھی قرآن پاک کی ہدایت دیا کرو۔ کیوں اپنے بچوں کو اپنے روبرو، اپنی سامنے اس آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنی ماں